تہجد اصل میں جسے کہتے ہیں وہ نہیں ہے کہ جو عام طور پر لوگ فجر سے کچھ دیر پہلے جاگ گئے اذان سے اور جلدی سے 8 نفل پڑھ لیے، یہ تہجد نہیں، یہ تو فجر کا ضمیمہ بنا لیا، ہر نوافل ہے، عبادت ہے، اس کے بھی جو اس کے برکات ہیں وہ ظاہر ہوں گے، جو اس کا ثواب اور اجر ہے اللہ دے گا۔ لیکن اصل میں جسے تہجد کہا جاتا ہے وہ رات کو سو کر پھر اٹھنا، نیند کو توڑ کر اور پھر سو جانا اور پھر اٹھنا فجر، جوف کہتے ہیں پیٹ کو کسی شے کے، جوف اللیل، رات کے بطن میں، رات کے درمیان میں، یعنی نصف رات گزر جائے اس وقت سے انسان جو ہے وہ نماز پڑھے اور پھر سست رہ جائے تو پھر جاگے، پھر سو جائے اور پھر اس کے بعد اٹھے فجر کے لیے اور سنتیں پڑھے اور آئے مسجد کے اندر۔ تو یہاں آپ نے فرمایا وَصَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، اور اپنے اس قول کے لیے حضور نے آیتیں تلاوت فرمائی وہی دو آیتیں۔ یہاں یہ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 ہے۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، اللہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کی یہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، رات کے وقت جاگتے ہیں، بستر پر لیٹیں گے تو سو جائیں گے۔ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ اس وقت اپنے رب کو پکارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، خوف کے ساتھ بھی، اس کے مواخذے کا خوف، اس کے عذاب کا خوف، اس کی باز پرس کا خوف، اس کی ناراضی کا خوف، جہنم کا خوف، وطمعا، اور طمع کس کی؟ اللہ راضی ہو، اللہ کے اجر و ثواب کی بھی طمع ہو، لیکن سب سے بڑی طمع کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی، اس لیے سب سے اونچا مقام یہی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہوا اللہ سے راضی ہو گیا۔ یہ باہمی رضا ہے، بندہ اپنے رب سے راضی رہے، وہ رہے کہ تسلیم و رضا جو بھی دنیا میں آ رہا ہے اس پر شکوہ، اللہ کا شکوہ زبان پر جو بھی آ رہا ہے یہ میرے رب کی طرف سے، وہ میرا مولا ہے، آقا ہے، دوست ہے، میرا خیر خواہ ہے، اسے معلوم ہے کہ اس شر کے پیچھے کون سا خیر آ رہا ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو شر نظر آ رہا ہے، خیر تو نظر نہیں آ رہا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ہو سکتا ہے آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری لگے حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہے، عین ممکن ہے تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہو حالانکہ اس میں تمہارا لیے شر ہے۔ اللہ جانتا ہے تم اس کیفیت کے اندر دنیا کی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے راضی کرتے گئے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اس قرآن کو اچھی سے اچھی خوشلہانی کے ساتھ پڑھو، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو بہتر سے بہتر انداز میں، اچھی سے اچھی آواز میں، خوشلہانی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ بلکہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت آپ گشت پر تھے اپنے ساتھیوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے گھر کے پاس سے گزر ہوا، وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، کھڑے ہوئے کیف کے عالم میں قرآن تلاوت کر رہے ہیں، حضور کو بہت پسند آئی ان کی قرات، کافی دیر تک وہاں کھڑے سنتے رہے۔ اب انہیں کیا پتا کون سن رہا ہے، بالکل اسی طرح سمجھ لیجئے ایک بات یاد آئی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس طرح کان لگا کر اللہ قرآن کو سنتا ہے کسی چیز کو نہیں سنتا، ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہمیں معلوم نہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو سننے والا کون ہے؟ سب سے زیادہ کان لگا کر خود اللہ۔ یہاں اس لیے مجھے یاد آیا کہ ابو موسیٰ اشعری کو کیا پتا تھا کہ کون سن رہا ہے، وہ اپنی کیفیت میں نماز میں تہجد میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ان کے گھر ایکڑوں میں بنے ہوئے نہیں تھے، ایک ایک کمرہ، ایک ایک کوئی حجرہ، ایسے ہی تو گھر تھے نا صحابہ کے، لہذا حضور پاس سے گزرے، آواز آئی، کافی دیر سنتے رہے، اس کے بعد آپ تشریف لے گئے، صبح فجر میں ملاقات ہوئی تو حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا یا ابا موسیٰ انک قد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ تمہیں تو آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز اللہ نے عطا فرما دیا ہے، جس طرح حضرت داؤد لہن داؤدی مشہور ہے کہ جب وہ پچھلے پہر رات کو حمد کے ترانے الاپتے تھے، قرآن میں ہے کہ پرندے شامل ہو جاتے تھے ساتھ، اور پہاڑ وجد میں آتے تھے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے، تو جس طرح کا اللہ نے ان کو لہن عطا فرمایا تھا، حضور نے تحسین کے انداز میں فرمایا ہے ابو موسیٰ اشعری اللہ نے تمہیں بھی آل داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرمایا۔ بہرحال قرآن مجید کا جو یہ میوزک ہے، قرآن کے الفاظ کا جو حسن ہے، جہاں تک حسن معنوی ہے وہ تو ہر لفظ میں ہے، لیکن یہ حسن ظاہری، حسن صوتی، حسن لفظی، یہ اپنے کلائمیکس پر آپ کو نظر آئے گا سورہ رحمان، لیکن قرآن میں یہ سورت اس اعتبار سے بھی ممتاز ہے، اس کی 4 آیات پر ذرا توجہ کریں گے، عجیب حقائق سامنے آئے، جہاں یہ قرآن مجید کے حسن صوت اور حسن لفظی کی معراج ہے،
وہیں اس کی پہلی 4 آیات میں 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر ہے، سب سے اونچی چیز ہے۔ پہلی آیت کیا ہے؟ الرحمن، ایک آیت ہو گئی۔ رحمان کیا ہے؟ اللہ کا نام ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام کون سا ہوگا؟ رحمان۔ کیوں؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ رحمت۔ ہمیں سب سے بڑھ کر جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ رحمت خداوندی۔ نام اچھی طرح سن لیجئے اس حضور کی قول کو۔ حضور فرماتے کوئی شخص جنت میں مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ کسی صحابی نے بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی؟ جب آپ نے فرمایا کوئی شخص داخل نہیں ہو سکتا جنت میں محض اپنے عمل کی بنیاد پر جب تک کہ رحمت خداوندی جو ہے وہ دستگیری نہ فرمائے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بھی۔ آپ انداز کیجئے کہ اگر محمد الرسول اللہ بھی رحمت خداوندی کے ضرورت مند ہو تو تابع دیگرا چے رسد، ہماری تو سب سے بڑی ضرورت رحمت خداوندی۔ اب یہ رحمت جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی یہ شان 2 الفاظ کے ذریعے سے آتی ہے، رحیم اور رحمان۔ اور کوئی مادہ نہیں ہے جس سے 2 نام بنتے ہوں اللہ، لیکن یہ مادہ ہے واحد رحمت کا کہ جس سے رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحیم صفت مشبہ ہے، رحمت دائم ہو جائے گی، مستقل ہوگی تو رحیم کہیں گے۔ اور رحمان، اس میں رحمت کی ہے وہ شان ہے کہ جیسے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہو، ہیجان کی کیفیت، طوفانی کیفیت، رحمت خداوندی کا طوفانی جوش، وہ ہے رحمان۔ آپ تو رہتے اس علاقے میں ہیں، آپ کو معلوم ہے عرب اگر بھوکا مرا جا رہا ہو تو کیا کہے گا؟ انا جوعان۔ پیاسا مرا جا رہا ہو انا عطشان۔ بہت غضبناک ہوگا غضبان، غضبان آصفہ قرآن میں آیا، بہت غضبناک۔ رحمان جس کی رحمت جو ہے جوش میں ہے، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کے مانند۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے پیارا نام۔ اب آگے چلیے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمت خداوندی کا سب سے بڑا مظہر، رحمان کی رحمانیت کا سب سے بڑا مظہر قرآن ہے۔ ان میں جو منطقی ربط ہے اس کو سمجھتے جائیے۔ اچھا آپ یہ سوچئے، جو علم بھی انسان کو حاصل ہوا وہ کس نے دیا؟ اللہ نے۔ سائنس کا علم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ علم آدم الاسماء کلہا، وہ علم الاسماء جو حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا ازل میں، یہ اسی کا ظہور ہے، یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے جو ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی ابھی۔ اور دوسرے علم ہے وہ کس نے دیا؟ اللہ۔ لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، مخلوق میں سے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا اللہ دینا چاہے۔ لیکن یہ کہ تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن۔ نوٹ کرتے جائیے، چوٹی کی چیزیں جمع کیجیے۔ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان، اللہ نے جو کچھ انسان کو سکھایا اس میں چوٹی کا علم قرآن۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا فرمایا۔ سوال یہ کہ حیوانات کو کس نے پیدا فرمایا؟ آسمان کس نے پیدا کی؟ زمین کس نے پیدا کی؟ فرشتے کس نے پیدا کیے؟ کیا مطلب خلق الانسان؟ اس کی تمام مخلوقات میں اس کا کلائمیکس، اس کی تخلیق کی معراج، اس کے تخلیق کا نقطہ عروج انسان ہے۔ یہ ہے کہ جو مسجود ملائک بنا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ تو تخلیق میں سب سے اونچی تخلیق انسان، علموں میں سب سے اونچا علم قرآن کا، اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام رحمان۔ کہ وہ ذات باری تعالیٰ سے جدا ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ذات کا جزو لا ينفک۔ کچھ اسی طرح کا تعلق ہے قرآن مجید کا ذات باری تعالیٰ کا، لیکن یہ مسئلہ قرآن مجید میں خود بیان ہوا۔ اور سورہ حشر کی آیت میں تو یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی عظمت کو یوں بیان کی، وہ عظمت کما ہیا، جیسے کہ وہ فی الواقع ہے، اور جس کا کہ گویا کہ پورا ادراک ہمارے لیے اپنی بہت سی محدودیتوں کی وجہ سے ممکن نہیں، لیکن ایک تمثیل کے پیرائے میں سمجھایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں، تدبر کریں، سمجھیں۔ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، اگرچہ بتمام و کمال عظمت قرآن کا فہم ان کے لیے ممکن نہیں ہے، کسی درجے میں تو کچھ انعکاس اس کا ہو جائے، کچھ اندازہ ہو جائے، انسان اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے، اس کی مناسبت سے
کسی درجے میں عظمت قرآن کا اندازہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کو سامنے رکھے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو سمجھنا ہوگا، اسی اصول کے تحت کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تشریح کرتا ہے۔ وہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا 30 راتوں کے لیے، جس میں بعد میں 10 کا اضافہ کر کے وہ ایک 40 رات کا ایک کورس بنا، دن رات۔ اس موقع پر جو مخاطبہ الہی، مکالمہ الہی سے مشرف ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کی آتش شوق بھڑکی اور انہوں نے بڑی جرأت کر کے یہ درخواست کر دی، رب ارنی انظر الیک، پروردگار مجھے اپنا دیدار بھی عطا فرما، مجھے موقع عنایت فرما، میں تجھے دیکھ سکوں۔ یہ ان کی وہ آتش شوق کا مسئلہ، لیکن جواب کیا ملا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات سمجھانے کے لیے کچھ مشاہدہ بھی کرانا تھا۔ فرمایا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، البتہ کہ ایک نئی اسٹیٹ بنائیں گے، عرب شیعہ اسٹیٹ، جس میں سعودی عرب کی بھی مشرقی پٹی آ جائے گی اور ادھر سے ایران کی مغربی پٹی آ جائے گی، گلف کے دونوں طرف، اور یہ گویا جیسے پاجامہ ہوتا ہے نیچے سے 2 آ رہے اوپر جا کر وہ ایک، تو یہ اس کے بعد کویت اور جو جنوبی حصہ ہے جہاں شیعہ آباد ہیں وہ عراق کا، یہ شامل کر کے نیو شیعہ عرب شیعہ اسٹیٹ بنانے کا پروگرام ان کا ہے۔ یہ نقشہ ہے، وہ شائع کر چکے ہیں، یہ ان کے پروگرام ہے۔ نمبر 3 یہ کہ دجالی تہذیب کے لیے یہ جو رکاوٹ ہے وہ صرف عالم اسلام میں ہے، باقی دنیا تو حیوان بن چکی ہے۔ باقی دنیا میں تو شہوت رانی جو ہے دنیا میں عصمت و عفت کس شے کا نام ہے، کس بلا کا نام ہے، ختم ہو چکا۔ وہ جو بھی ہے اس تہذیبی جو غلبہ چاہتے ہیں، وہ اپنی تہذیب کا جو چاہتے ہیں ڈنکا بجے، اس میں بھی سب سے بڑی رکاوٹ اسلامی ہے، مسلمان ہے۔ مسلمان ممالک میں ابھی تک قائم ہے وہ اسلامی جو بھی کچھ نہ کچھ معاشرہ ہے ہمارا، والدین کی کوئی عزت و احترام ہے، والدین کی خدمت کرنے کو کچھ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے کے اندر ان کی خدمت کرنا ہمارا فرض ہے، ادب کرتے ہیں ان کا۔ پھر یہ کہ ایک بیوی ایک شوہر 50 سال تک ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، غلطیاں کبھی کسی سے کوئی ہو گئی ہو، لیکن ہمارا خاندانی نظام انٹیکٹ ہے۔ ساری توجہ جو ہے والدین کی اولاد کے اوپر مرکوز ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، لڑکا 13 برس کا ہوا، لڑکی 13 برس، جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ناؤ بی آن یور اون فیٹ، اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، اب ہم تو آج ذمہ دار نہیں، ہم نے بس پال دیا، پوس دیا جتنا پالنا پوسنا، پھر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، ظاہر بات ہے ختم، خاندانی نظام برباد ہو گیا۔ تو یہ نمبر 3 یہ ہے۔ اور نمبر 4 یہ جو زائنزم کا جو 5 نکاتی جو ایجنڈا ہے، وہ تو ظاہر بات ہے مڈل ایسٹ سے متعلق ہے۔ مڈل ایسٹ میں اگر یہ مجھے اندیشہ ہے کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے بہت جلد شاید مسجد اقصیٰ کو اور قبۃ الصخرہ کو گرا دے، اس کے نتیجے میں ایک طوفان برپا ہوگا اور پھر حملہ آور ہو گئی ہے اس کو دبانے کے لیے، جس کو حضور نے فرمایا حدیث میں 80 علم لے کر عیسائی تم پر حملہ آور ہوں گے مسلمانوں، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی، 9.5 لاکھ۔ یہ نیٹو جو ہے جو تیار ہو رہی ہے اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے مسلسل، حالانکہ نیٹو جو بنائی گئی تھی روس کے خلاف، USSR کے خلاف، وہ تو ختم ہو چکا، وہ تو کوئی چیلنج نہیں ہے، اگرچہ کچھ ابھر رہا ہے تھوڑا سا دوبارہ، لیکن ابھی اس کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر بات کر سکے۔ تو یہ کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ظاہر بات جنگ تو یہی ہوگی، اس جو ہے گریٹر اسرائیل کے اندر پورا عراق لینا ہے، گریٹر اسرائیل میں پورا شام لینا ہے، پورا لبنان لینا ہے، اور ترکی کا کچھ جنوبی حصہ لینا ہے، سعودی عرب کا شمالی حصہ لینا ہے، بشمول مدینہ منورہ۔ مکے کی بات وہ نہیں کرتے، وہ تو اس لیے کہ کبھی بھی وہ مکے میں آباد نہیں رہے، مدینے میں آباد تھے یہودی۔ اور مصر سے سارا اس کا جو زرخیز علاقہ ہے، دی فرٹائل ڈیلٹا آف نائل، وہ لینا ہے۔ یہ جشن کا علاقہ تھا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ یہودی جو ہے جا کر جو سارے حضرت یعقوب اور ان کے 11 بیٹے جو جا کر آباد ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ اس علاقے میں تھے۔ تو یہ گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تو یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے اس جنگجویانہ جو پروگرام تھا بش کا، اس کا ہدف اولین جو ہے وہ مڈل ایسٹ۔ اب میں چند منٹ ہے میرے پاس، میں آپ سے عرض کر دوں جو ایک بڑی تبدیلی آئی ہے امریکہ میں اس وقت۔ اوباما وہ جو صدر بن گیا ہے، براک ایچ اوباما، اب اس سے بڑی امیدیں بھی وابستہ کی جا رہی ہیں، شاید وہ کوئی تبدیلی لائے گا، شاید وہ کچھ اچھا کام کرے گا، شاید بہرحال مسلمان کا خون اس کی رگوں کے اندر ہے، اس کا باپ اور دادا مسلمان تھے،
ماں جو ہے تو عیسائی تھی، وہ تو وائٹ امریکن تھی، لیکن باپ جو ہے وہ کینیا کا ایک مسلمان تھا، سیاہ فام تھا۔ بہرحال یہ ہے اس کی رگوں میں کوئی نہ کوئی خون ہے، کوئی جینس تو آئے ہیں، تو بڑی امیدیں وابستہ کی جا رہی ہیں۔ لیکن بات سمجھ لیجیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی پالیسیاں دو ہوتی ہیں، ایک ڈومیسٹک، ایک گلوبل یا انٹرنیشنل۔ یہ جو حکومتیں بدلتی ہیں ان میں ڈومیسٹک پالیسیز میں کوئی چینجز آ سکتی ہیں، یعنی ٹیکس کے اندر زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، انٹرسٹ ریٹ زیادہ کر دیا جائے، کم کر دیا جائے، امیگریشن پر پابندیاں لگائی جائیں، دروازے کھولتی ہیں ڈومیسٹک پالیسی۔ ان کی جو گلوبل ہوتی ہے، انٹرنیشنل پالیسیز ہوتی ہے، فارن پالیسی، وہ تو 10-15 سال پہلے اس کا نقشہ بنا کر، اور اس کے لیے بڑے سے بڑے تھنک ٹینکس، تین جو سب سے بڑے ادارے ہیں اس میں جو حصہ لیتے ہیں، CIA ہے، پینٹاگون جو ان کی فوج کا مرکز ہے گویا کہ ان کا دفاع کا، اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اس میں جو آپ بہترین انٹلیکچوئل لے آتے ہیں، بہترین جو ہیں ذہین لوگ، بہترین ان کے جو ہے پروفیسرز وغیرہ، ان کے تھنک ٹینکس بنتے ہیں، وہ بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا، اور کوئی بھی امریکی صدر آ کر اس کے اندر ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا۔ یہ پالیسی بش کی جو کی تو جاری رہے گی۔ چنانچہ اب آپ دیکھیے پہلا کام کیا کیا اس نے، ایک بڑے کٹر یہودی کو چیف آف سٹاف آف وائٹ ہاؤس بنایا، کٹر، اس کا نام ہے رام ایمانوئل۔ امانوئل یہ پرانے نام ہوتے ہیں یہودیوں کے، اور اس میں رام پہلے ہے۔ یہ کٹر ہے جو لیکوڈ پارٹی ہے اسرائیل کی، جو کہ زیادہ سخت ہے، زیادہ مذہبی ہے، زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے، زیادہ رائٹسٹ ہے، یہ اس کا تعلق، اسے اس نے بنایا ہے۔ اور اسرائیل کے اخبارات نے جو ہے فتح کے شادیانے بجائے ہیں کہ اب ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اب تو ہمارا آدمی جو ہے وہ وائٹ ہاؤس تو جا کر بیٹھ گیا ہے، چیف آف سٹاف، وائٹ ہاؤس کے پورے سٹاف کا چیف، پورا سیکریٹریٹ کا جو ہے سب سے بڑا جو ہے اتھارٹی، وہ رام ایمانوئل ہے، وہ یہ سائی کٹر یہودی۔ نمبر 2، غور کیجئے، ایک ہندو کو اس نے اپنا بشیر بنایا ہے، اس کا نام ہے سونال شاہ، اور یہ خاص طور پر ایک بڑی کٹر قسم کی، متعصب قسم کی، مسلمانوں کی بہت شدید مخالف جماعت ہے، وشوا ہری پرشانت، اس کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل، یہ اس سے متعلق، اس کو اپنا بنایا ہے ایڈوائزر۔ گویا کہ ایڈوائزر کس کے لیے ہوگا؟ ساؤتھ ایشیا کے لیے ہوگا، تبھی تو ایک ہندو کو لیا ہے، ہندوستانی کو لیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیے کہ کسی خیر کی توقع نہ رکھیے۔ وہ فساد جو چل رہا ہے، ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اور جو میں نے دوسری آیت آپ کو پڑھ کر سنائی تھی کہ اب اس وقت صورت کیا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اس لیے کہ اس وقت جب غزوہ احزاب کے موقع پر فوجیں آئی تھیں تو وہ اوپر سے بھی آئی تھی، نیچے سے بھی آئی تھی۔ اوپر سے مراد شمال اور مشرق، اور جنوب جو ہے وہ نیچے کا علاقہ کہلاتا تھا۔ اسی طرح میں نے آج آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت ایک تو اوپر ہے غلاف تین دجالیت کے، اور ایک زمین پر یہ ہے پروگرام جو بن رہا ہے، یہ جو ساری لابی جو ہے زائنسٹ لابی، اس کے اندر یہودی بھی ہے اور اس میں عیسائی زائنسٹ بھی ہے، ان سب کا یہ نقشہ ہے عالم اسلام کو درہم برہم کر دینے کا۔ وہ مرد کے احساسات و جذبات سے واقف نہیں۔ یہ عادلانہ نظام وہی ہستی دے سکتی ہے جس نے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا۔ ایک امپلائر امپلائی ریلیشن شپ ہے، کارخانے دار ہے، وہ لوگوں کو رکھتا ہے مزدور۔ اب جو بھی پروڈکشن ہو رہی ہے، جو نفع ہو رہا ہے، اس میں کتنا حصہ مزدور کا ہونا چاہیے، کتنا سرمایہ دار کا ہونا چاہیے، کون طے کرے گا؟ یا سرمایہ دارانہ نظام بن جائے گا اور مزدور کمر توڑنے والی محنت کرنے کے باوجود زندگی کے بنیادی جو تقاضے ہیں ان کو بھی حاصل نہیں کر سکے۔ میں نے آپ کے ممبئی شہر میں جو اس وقت دیکھا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوئے کبوتروں کے سے جن میں انسان رہ رہے ہیں اور پوری زندگی ان میں گزارتے ہیں، یہ انسان جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہیں، بڑی بڑی عمارتیں موجود، ایکڑوں پر پھیلی ہوئی کوٹھیاں موجود، یہ ہے ننگا کیپیٹلسٹک نظام، ننگا اوریم۔ اسی کا رد عمل تھا جو کمیونزم کی شکل میں ظاہر ہوا، اکوالٹی ہونی چاہیے، لیکن اس کمیونزم نے شکل اختیار کر لی، ون پارٹی ڈکٹیٹرشپ، تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے، نہ کچھ کہہ سکتے ہو، نہ تنقید کر سکتے ہو، نہ رائٹ آف ایسوسیشن ہے، نہ رائٹ آف ایکسپریشن آف اوپینین ہے، بس کام کرو، تنخواہ لو، روٹی کھاؤ، اللہ اللہ خیر۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نظام بھی مر گیا۔ اسی طریقے سے کسی بھی نظام میں اگرچہ حاکم مطلق تو اللہ ہے، پھر بھی کوئی نظام آپ بنائیں گے تو کچھ حکام ہوں گے، اولو الامر ہوں گے۔ خلافت راشدہ پہ بھی تھے نا، امیر المومنین تھے، اولو الامر تھے۔ عوام میں اور ان کے درمیان حقوق و اختیار کا توازن کیا ہو؟
کون طے کرے گا؟ اولو الامر تو چاہیں گے سارے اختیارات ہمارے پاس، ٹوٹلیٹیرین اسٹیٹ قائم ہو جائے، عوام چاہیں گے ہمارے پاس ہو اور ہمیں اتنی آزادی ہو کہ مادر پدر آزاد ہو جائے، جو چاہے کرے، ہومو سیکشول ہو جائے، ہومو سیکشول میرجز کرے، ہمیں کوئی روکنے والا نہ ہو۔ تو میں نے آپ کو بتایا اجتماعی نظام کے یہ 3 گوشے ہیں، معاشرتی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ آج کے انسان کی اصل ضرورت، اس لیے کہ اس طرح کا ہمہ گیر نظام اس سے پہلے تھا ہی نہیں، لوگوں کو آزادیاں تھی۔ آج آپ کا پورا تعلیمی نظام بھی اسی نظام کے تحت ہے۔ آپ کہاں لے جائیں گے اپنے بچوں کو؟ آپ ان کے حوالے کر کے اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ یو واش یور ہینڈ آف یور چلڈرن، وہ نظام جو چاہے گا بنا دے گا ان کو۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ کیا کریں گے؟ انہیں کہیں کسی تہخانے میں تو بند نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں لائیں گے، وہ جا کر دکان پہ دیکھیں گے۔ جب تک نظام درست نہ ہو، اور نظام کی ہدایت ہے جو قرآن نے دی ہے اصل، ورنہ اخلاقیات کا معاملہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ تو نوع انسانی کی مشترک میراث ہے۔ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، کون نہیں جانتا؟ کیا ہندو نہیں جانتا؟ کیا بدھ مت کا پیرو نہیں جانتا؟ وعدہ کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری ہے، کون نہیں جانتا؟ عیسائی نہیں جانتا، یہودی نہیں جانتا، سب جانتا۔ بیسک ہیومن مورالٹی تو ہمارے اندر ہے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کا نفس جو اللہ نے پوری طرح تیار کر دیا، نوک پلک سوار دی، اور اس میں نیکی اور بدی کی تمیز ودیت کر دی۔ لہذا اصل ہدایت ہے آج جس کی ضرورت ہے وہ اجتماعی نظام۔ 2 منٹ اور لے لوں آپ کے۔ 300 سال سے انسان اسی اجتماعی عدل کی تلاش میں ادھر سے ادھر ٹھوکرے کھا رہا۔ کوئی 250 برس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ فرانس میں انقلاب آیا، کیوں آیا؟ یہ بادشاہت، چیمان ادارت، بادشاہ کون ہے؟ وہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان ہیں، اسے کیا حق ہے کہ وہ حکومت کرے؟ لہذا انقلاب آیا، سخت خونی انقلاب آیا، لوگوں نے چاہا کہ عدل ہو، لہذا فرینچ ریولوشن آیا۔ لیکن چونکہ وہ ریولوشن یک طرفہ تھا، صرف سیاسی نظام بدلا، معاشی نظام نہیں بدلا، سود موجود رہا، لہذا اس کے بعد کیپیٹلزم کی لعنت مسلط ہو گئی۔ پہلے لارڈز اینڈ بیرنز اور بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار سروں پر مسلط تھے، اور اب کارخانے دار اور کیپیٹلسٹ مسلط ہو گئے۔ آج کی جمہوریت کیا ہے؟ دس از دی ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپیٹلسٹ۔ یہ تو اصل میں کیپیٹلزم ہے، کیپیٹلسٹ کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس وقت ہو رہی۔ اچھا، اس سے نجات پانے کے لیے چھلانگ لگائی دوسری طرف کمیونزم، تو وہ میں آپ کو بتا چکا، وہاں انفرادی آزادی ختم ہو گئی، اب وہ بھی مر گیا۔ اب فوکو یاما نے تو کتاب لکھ دی اینڈ آف ہسٹری، بس ثابت ہو گیا کہ ہمارا نظام لبرل سیکولر ڈیموکریسی اور انٹرسٹ بیسڈ کیپیٹلزم، اس سے بہتر کوئی نظام ہے ہی نہیں، سب ختم ہوگا۔ لیکن ایک نظام ہے جس کا انہیں اندیشہ ہے، جو ابلیس کی زبان سے اقبال نے کہلوایا تھا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرارے آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشکے سحرگاہی سے جو ظالم وضو۔ بڑے نیک لوگ بھی موجود ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی امت کا حال کیا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں، جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین، پیر ہیں، مرشد ہیں، ان کی آستینوں میں ید بیضا نہیں ہے، حضرت موسیٰ والا۔ بہرحال فوکو یاما کی نفی کی پھر بعد میں، اور کتاب لکھی گئی کلیش آف سیویلائزیشنز، تہذیبوں کا ٹکراؤ ابھی آئے گا، تو میں اس سے زیادہ اس ایشو پر نہیں جانا چاہتا۔ ہدایت، انفرادی ہدایت بھی قرآن میں ہے، اور سب سے بڑھ کر اجتماعی ہدایت جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت، سسٹم آف سوشل جسٹس جو صرف اللہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ کارخانے دار بھی اسی کی مخلوق ہے اور مزدور بھی اسی کی مخلوق، جو اولو الامر ہے وہ بھی اسی کے پیدا کردہ ہے، اور جو عوام ہے وہ بھی اسی کے پیدا کرتا ہے، مرد بھی اسی کا پیدا کرتا ہے، عورت بھی اس کی پیدا کرتا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں آتا الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کلبے کے مالک، وہ عدل دے گا، وہ سوشل جسٹس دے گا، وہ توازن دے گا آپ کو معاشرتی نظام میں، معاشی نظام میں، سیاسی۔ اس کا نتیجہ چوتھا جو نکلے گا رحمت للمومنین، اب وہ رحمت ہوگی آخرت۔ جیسے حضور نے فرمایا الزہراوین نام دیا سورہ بقرہ کو اور سورہ آل عمران، الزہراوین، زہرا کہتے ہیں بہت تابناک حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ الزہراوین یہ 2 بدلیوں کی صورت میں میدان حشر میں ظاہر ہوں گی، اور جو ان سے محبت کرنے والے تھے ان پر سایہ کریں گی، جبکہ کسی کے لیے کوئی سایہ نہیں۔ تو یہ رحمت کا ظہور ہوگا قرآن کا،
قیامت کے دن۔ اب اگلی آیت دیکھیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے تمہیں قرآن مجید جیسی کتاب ہدایت دی جو موعظہ بھی ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے، دنیا میں ہدایت بھی ہے، آخرت میں رحمت۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اگر جشن منانا ہے تو اس کا مناؤ، خوشیاں منانی ہے تو اس کی مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، یہ دولت ان تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے جو انسان جمع کرتا ہے، دولت جمع کرتا ہے، مال، اسباب، جائیداد، کاروبار، اور محل بناتا ہے، اس میں وہ اعلیٰ فرنیچر رکھتا ہے، اس میں لا کر ڈیکوریشن پیسز کہاں سے پوری دنیا سے لا کر رکھتا ہے۔ ان سب سے کہیں زیادہ قیمتی شے قرآن۔ اب آئیے 4 آیات سورہ رحمان کی اولین 4 آیات۔ الرحمن، یہ جملہ نہیں بنا، یہ تو صرف مبتدا ہے، لیکن آیت پوری ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ اصل میں جو 4 آیتیں، ان میں 4 چوٹی کی چیزوں کا بیان، ٹاپ موسٹ چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، اگرچہ قرآن میں کثرت سے آیا ہے اللہ، وہ کیوں؟ اہل عرب صرف اسی نام سے واقف تھے، اللہم اللہم دعائیں مانگا کرتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے سورہ فرقان میں تو اعتراض بھی انہوں نے کیا، یہ رحمان کو کون ہے، ہم تو جانتے نہیں ہیں، یہ کہاں سے لے آئے ہوئے محمد تم رحمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آپ غور کریں تو سب سے پیارا نام رحمان۔ دیکھیے رحمت سے یہ 2 نام بنائے گئے، الرحمن الرحیم۔ 113 مرتبہ تو تمام صورتوں کے سے پہلے یہ آیت موجود ہے، الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ان میں فرق کیا ہے؟ یہ جو فعلان کا وزن ہے، اس پر جو عربی میں لفظ آتے ہیں، اس میں کسی صفت کی ہیجانی کیفیت، طوفانی کیفیت، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، پہاڑوں ایسی لہریں، اسی سے غضبان بنا ہے، انتہائی غضبناک، بہت غصہ، اسی سے جوعان بنا ہے، بھوک سے مر رہا ہوں میں، انا جوعان، اسی سے عطشان بنا ہے، میں پیاسا مر رہا ہوں۔ اللہ کا لفظ، اللہ کا نام رحمان ظاہر کر رہا اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح، اور رحیم فعیل کے وزن پر ہے جس میں دوام ہوتا ہے، تسلسل کا۔ تو اللہ کی رحمت جہاں ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، ساتھ ہی وہ آہستگی کے ساتھ مسلسل بہنے والے دریا کے معنی بھی ہے، تسلسل کے ساتھ۔ اب ان دونوں کا ریلیشن اگر میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، اگر کہیں کسی بس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور آپ دیکھیں کوئی عورت جو ہے مردہ ہو گئی ہے اور کوئی شیر خوار بچہ اس کی چھاتی سے چمٹا ہوا، اسے کیا پتا میری ماں مر گئی، اور کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی، کچھ پتا نہیں ہے یہ کون خاتون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ نہیں۔ آپ بتائیے اس وقت کون سا انسان ہوگا جس کے دل میں رحمت کا دریا جوش نہ مار جائے، اس بچے کی سرپرستی میں کر لوں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ لیکن جب وہ گھر لے جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد وہ محسوس کرے کہ میں نے خامخواہ کو یہ بوجھ اپنے اوپر لے لیا ہے، میرے تو اپنے بچے بہت، گویا کہ جوش تو آیا، دوام اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت آنکھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح بھی ہے اور اس میں دوام ہے، دریاؤں کا سا دوام، تسلسل سے بہنے والا۔ اور سب سے پیارا میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ نام، ہمیں سب سے بڑی ضرورت رحمت کی۔ دیکھیے اللہ رازق ہے، اللہ رازق ہے، ہمیں رزق دیتا تاکہ ہم زندہ رہیں، اور اس نے ہمیں زندگی اس لیے دی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ تو رزق دینا اس کی ضرورت ہے، میری ضرورت نہیں ہے۔ مجھے زندہ رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ امتحان میں دوں تو رزق دے گا مجھے۔ لیکن رحمت کون سی چیز ہے؟ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کوئی انسان محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے۔ اسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہمت سے، جرأت سے، بلکہ ہم کہہ سکتے جسارت سے کام لیا کہ پوچھ لیا حضور کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یتغمدنی ربی برحمتہ، میں بھی داخل نہیں ہو سکوں گا جنت میں جب تک کہ میرا رب مجھے ڈھانپ نہ لے اپنی رحمت۔ تو سب سے پیارا نام کون سا ہو؟ الرحمن۔ اب آئیے اگلی آیت، علم القرآن، اس نے قرآن کی تعلیم، جو پچھلا مقام ہم نے دیکھا تھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا۔ لیکن آپ سوچئے جو دوسرے علوم ہیں وہ کس نے دیے ہیں؟ یہ سارا سائنٹیفک نالج اور ٹیکنالوجی، یہ وہی تو علم آدم الاسماء کا ظہور ہے جو ہو رہا ہے۔ پوٹینشلی یہ سارا مادی علم حضرت آدم کی شخصیت میں ودیت کر دیا گیا تھا، پوٹینشل، جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہے۔ علم آدم الاسماء کلھا،
تمام نام سکھا دو، اور ساتھ ہی وہ ایپریٹس دے دیا جس سے کہ یہ علم جو پوٹینشل تھا یہ ایکسفولیٹ ہو سکے، یہ کھلے، جیسے کہ کلی بند ہوتی ہے پھر کھلتی ہے تو 5 پتیاں ظاہر، ایکسفولیشن۔ وہ ایپریٹس کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کانوں سے سنو، آنکھوں سے دیکھو، اس دماغ میں سینس ڈیٹا فیڈ کرو، پروسیس کرو، نتیجہ نکالو، میموری کے حوالے کر دو، اور سوچو اور دیکھو اور مشاہدہ کرو، نتائج اس سے نکالو، پچھلی میموری سے اس کو ٹیلی کرو، کوئی نئی چیز مل گئی ہے تو اس کو بھی اسٹور کر لو۔ یہی ہے نا، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی شخص نے ہمارے آباء و اجداد میں سے کوئی 1000ویں پیڑھی ہماری ہوگی، ابھی تک انسان کسی سورس آف انرجی سے واقف نہیں تھا، پھل کھاتا تھا یا گوشت کچا کھاتا تھا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اوپر سے ایک چٹان گری اور نیچے بھی چٹان تھی تو آگ کا شعلہ برآمد ہو گیا، اوہو یہ کیا ہے؟ اب اس نے ویریفائی کرنے کے لیے 2 پتھر لیے، ٹکرائے، شعلہ پیدا ہو گیا، آگ ایجاد ہو گئی، دی موسٹ پرائمری سورس آف انرجی۔ اس سے آگے کسی نے دیکھا کہ ہانڈی چڑھی ہوئی ہے چولہے کے اوپر اور ڈھکنا اس کا ہلا، اسے کون ہلا رہا ہے؟ کوئی جن ہے، بھوت ہے، کون ہے؟ بعد میں معلوم نہیں، یہ سٹیم ہے، سٹیم میں طاقت ہے، سٹیم انجن ایجاد ہو گئے، چل پڑی گاڑیاں، فرنٹیئر میل آتا تھا پشاور سے اور بمبئی تک، چلا رہا ہے اسی سٹیم انجن سے۔ تو یہ علم ہمارا تدریجاً آگے بڑھا، لیکن یہ دیا ہوا اللہ کا ہے، لیکن تمام علوم میں چوٹی کا علم قرآن کا علم۔ میں کہہ رہا تھا نا، ان 4 چیزوں میں 4 چوٹی کی چیزیں۔ اللہ کے ناموں میں سب سے پیارا نام رحمان، جو علم اس نے دیا تمام مخلوقات میں، اس میں چوٹی کا علم جو ہے وہ قرآن کا علم۔ اب آئیے، خلق الانسان، پھر سوچے انسان کو پیدا کیا تو کیا جنوں کو نہیں کیا؟ کیا فرشتوں کو نہیں کیا؟ کیا یہ گیلیکسیز پیدا نہیں کی؟ کیا چاند اور سورج نہیں پیدا کیا؟ کیا ہماری زمین کے اوپر زندگی کی جو شکلیں ہیں، نباتاتی اور حیواناتی، یہ چرند ہیں اور پرند ہیں اور مچھلیاں ہیں، کس نے پیدا کی؟ سب کچھ اس نے پیدا کیا، لیکن اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان، سب سے بڑی اس کی تخلیق انسان، جو مسجود ملائک بن گیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، کس قدر تاکید ہے، سجدے میں گر گئے تمام فرشتے، کل کے کل فرشتے جمع ہو کر 3 مرتبہ۔ کہیں شبہ رہ جائے جبرائیل نے نہیں کیا ہوگا سجدہ یا اسرافیل، نہیں، کلھم اجمعون۔ یہ انسان شاہکار ہے اللہ کی تخلیق کا۔ فرمایا ہے خلقتہ بیدی، اے ابلیس تو اس آدم کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ کیا معنی اس کے؟ اللہ کے 2 ہاتھ کیا ہیں؟ الا لہ الخلق والامر، 2 عالم ہیں، ایک عالم امر ہے، ایک عالم خلق ہے۔ عالم امر میں اللہ کے حکم کی تعمیل چشم زنن میں ہو جاتی، انما امرہ اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون۔ اور عالم خلق میں وقت لگتا، آم کی گٹھلی سے درخت تو بنے گا آم کا، لیکن کتنے سال لے گا؟ ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش تو پائے گا لیکن 9 مہینے لے گا۔ اللہ نے فرمایا کتنی جگہ پر، میں نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں پیدا۔ عالم خلق میں ٹائم کا ایلیمنٹ ہے، عالم امر میں کوئی ٹائم نہیں۔ عالم امر سے تعلق رکھنے والی صرف 2 مخلوقات، فرشتے اور انسانی ارواح۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ اور عالم خلق سے ہمارا یہ جسم ہے، حیوانی وجود ہمارا جو زمین سے آیا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ یہ یہاں سے آیا پھر یہی چلا جائے گا، روح وہاں سے آئی اور وہی لوٹے گی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ ہمارا جسم تو نہیں جائے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسان کو جو صلاحیتیں دی اللہ نے، ان میں سب سے بڑی صلاحیت قوت بیان، اسی لیے انسان کو اہل منطق کہتے ہیں حیوان ناطق، بولنے والا حیوان، یہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت۔ یہ تمام صلاحیتوں میں چوٹی کی صلاحیت ہے۔ دیکھیے ہمیں آنکھیں دی ہیں، حیوانوں کی بینائی ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسے حیوان بھی ہیں کہ جنہیں لائٹ کی ضرورت ہی نہیں، بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں۔ یہ باز اور شاہین بڑی بلندی سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی کو دیکھتے ہیں۔ سماعت ہمیں دی تو بہت سے حیوانات کو ہم سے بہت زیادہ سماعت دی۔ آپ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں، آپ نے کوئی آواز نہیں سنی، گھوڑے نے سن لی ہے، اس کی کنورتیاں کھڑی ہو گئی، اینٹینا کھڑے ہو گئے، سوار کو معلوم ہوا کوئی خطرہ ہے، اس نے تو کچھ نہیں سنا تھا۔ پھر کتنے حیوان ہیں جو سونگنے کی قوت ان میں کتنی زیادہ ہے، ہر شے کو سون کر پتہ کرتے یہ ہمارے کھانے کی ہے کہ نہیں۔ اصل صلاحیت جو انسان کی صلاحیت ہے وہ قوت بیان۔ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے وکیل ایک پیشی کے 5 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں، کیوں؟
ان کے اندر بیان کی صلاحیت زیادہ ہے، وہ مقدمے کو خوبصورتی سے پیش کر سکتے، ورنہ وہی قانون پڑھنے والے جو ہے وہ کلا وہ جوتی پٹخارتے پھرتے ہیں، کوئی ان کو پوچھتا نہیں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے دنیا میں بڑے بڑے جو ڈکٹیٹر بنے ہیں وہ قوت بیان کی بنیاد پر، ہٹلر کی فائری اسپیچز اس نے کہاں سے کہاں اسے پہنچا۔ لیکن اب ان چیزوں کو جوڑیے، الرحمن علم القرآن، یہ ایک جملہ بنا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، یہ تین ویلیوز ہیں جو 4 آیتوں میں آئی ہیں۔ آپ نے میتھمیٹکس میں یا ارتھمیٹکس میں پڑھا ہوگا ریشیو پروپورشن کا قاعدہ، نسبت و تناسب، 3 ویلیوز دے دی گئی ہے، چوتھی تلاش کرو۔ وہ چوتھی ویلیو کیا ہے؟ دیکھو، اگر تمہیں کوئی قوت بیان اللہ نے دی ہے، اسے قرآن کو بیان کرنے میں صرف کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ توپ سے مکھی نہیں ماری جاتی، توپ جتنی بڑی شے ہے وہ مچھی مارنے کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی۔ تمہیں اللہ نے قوت بیان دی ہے، اسے صرف پیسے کمانے کے لیے استعمال نہ کرو، اسے لیڈری چمکانے کے لیے استعمال نہ کرو، اس قوت بیان کو اس قرآن کے بیان کرنے میں استعمال۔ یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ایک حدیث میں آیا ہے، اور اس میں عجیب لطف ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، عن عثمان ابن عفان، وہی جو ہے قافیہ چلا آ رہا، بخاری شریف کی روایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں۔ سب حدیث آخری پڑھ لیجئے کہ حضور نے قرار دیا ہے کہ روزہ جو ہے تمام عبادات کے اندر ایک بالکل منفرد شان کا حامل ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ عز وجل، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہو گئی کہ حضور نے ہمیں بتائی، اور حدیث قدسی ہو گئی کہ اللہ کا قول ہے جو حضور نقل کر۔ قرآن مجید وحی جلی ہے، یہ وحی خفی ہے، لیکن یہ عام حدیثوں کے مقابلے میں اس کا مرتبہ اور مقام بہت بلند ہے کہ حضور فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے، یقول اللہ عز وجل، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل، ہر نیکی اس کے اپنے لیے، اپنے فائدے، الا الصوم، سوائے روزے کے، فإنہ لی وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، یہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی بدلہ دوں گا یا میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ یہ دونوں طرح۔ عظمت صوم میں میں نے تفصیل سے بحث کی کہ ویسے تو نماز بھی اللہ کے لیے، اقیم الصلاۃ لذکر، حج کس لیے ہے؟ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ کے نام پر دی جا رہی ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ صوم میں بات کیا ہے؟ صوم میں اصل چیز ملحوظ کیا ہے؟ روح انسانی کو تازہ کرنا، زندہ کرنا، اس کی حیات تازہ کا بندوبست، اور روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ سے۔ اس تعلق کی مثال یوں سمجھیے جیسے ہمیں معلوم ہے سورج کا فاصلہ ہم سے کتنا ہے، کروڑ میل، لیکن سورج کی کرن جو وہاں سے چل کر یہاں تک پہنچی ہے، کیا اس کا تعلق سورج سے منقطع ہے؟ سورج کے ساتھ تو تعلق نہیں۔ اسی طرح روح انسانی ذات باری تعالیٰ سے بہت دور آ کر کہہ لیجئے ہمارے وجود اندر آ گئی، ہمارے قلب کے اندر متمکن ہے، لیکن کیا اس کا تعلق اللہ کی ذات سے منقطع ہے؟ لیکن یہ روح ہی اگر مطمئن ہوگی تو تعلق منقطع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس روح کے اندر جان نہیں رہی۔ یہ روح تازہ ہوگی تو اس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اثر نو سوار ہوگا۔ اس لیے یہ کہا یہ میرے لیے، الا الصوم فإنہ لی، یہ میرے لیے، وأنا اجزی بہ یا اجزا بہ، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا یا خود ہی اس کی جزا ہوں، خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ کے اس بندے کا تعلق میرے ساتھ ایسا قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ اسے میں مل گیا، اور میرا یہ مل جانا ہی در حقیقت انسانیت کی معراج۔ اور دعا کے بارے میں جان لیجیے، حضور نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا اصل جوہر ہے، لب لباب ہے، اور یہ بھی کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا ہی اصل عبادت، دعا جو ہے وہ روح ہے اس کی۔ اور علامہ اقبال نے اپنے لیکچرز میں جو یہ خطبہ رکھا ہے اس موضوع کے میننگ آف پریئر ان اسلام، بڑا عظیم، اس نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ یہ پریئر کیا ہے؟ انائے صغیر، یہ ایگو میرا، میری انا، میری خودی، انائے صغیر، انائے کبیر کے روبرو آتی، انائے کبیر اللہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، یہ انا، انائے کبیر، اللہ کی انا، وہ عظیم انا، اور یہ چھوٹی محدود، تو ہے محیط بے کراں، میں ہوں ذرا سی آب، یا مجھے ہم کنار کر یا مجھے بے کنار کر۔ اقبال نے پتہ نہیں کس جگہ کس کیفیت میں، اے اللہ تو ایک ایسے سمندر کے مانند کہ جس کا کنارہ ہی نہیں، اب میں چھوٹی سی ایک
پانی کی ایک چھوٹی ندی آپ جو اب کیا شکل، یا تو مجھے اپنے آپ میں ملا لے تاکہ میں بھی ناپیدا کنار ہو جاؤں، دریائے سندھ کا پانی جب سمندر میں گر جاتا تو سمندر، اور یا پھر مجھے بھی بے کنار کر دیں، میری وجود کو بھی اتنی وسعت دے دیں۔ اب یہ کیا اس نے سمجھا، کیا کہا، لیکن میں نے وہی انائے کبیر انائے صغیر، ایک ہے نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ نے سارا پڑھ لیا، سارا تعدیل ارکان بھی کر لی، لیکن اگر آپ کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونین اور ڈائریکٹ کمیونیکیشن قائم نہیں ہوا تو نماز، جس کو کہ کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، جو قرب حضور کو حاصل ہوا معراج میں، وہ ایک بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے حاصل کر سکتا ہے نماز، اگر اس کی روح جو ہے واقعتاً ہم کا نام ہو رہی ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم ایاک نعبد و ایاک، اگر ہم واقعتاً ایسے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہو کہ ہم اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عرض کر سجدہ کریں، تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ گویا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے قدموں میں رکھا، یہ ہے نماز۔ اب جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ہم کلامی ہے، الصلاۃ معراج المومنین، اہل ایمان کے حق میں یہ نماز جو ہے یہ معراج کے درجے، لیکن یہ نماز کیسے نصیب ہوگی اگر روح سوئی ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے، پسی ہوئی ہے، مزمحل ہے یا مردہ ہے؟ یہ نماز کیسے حاصل ہوگی؟ چاہے آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ نے ہیبٹ بنا لیا ہو نماز کو، چاہے خوش بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ کہ جب تک وہ روح بیدار نہ ہو، جب تک ہم کلامی نہ ہو، افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، جب تک یہ نہ ہو، جیسے کہ میں ایک حدیث قدسی انشاءاللہ آج سناؤں گا سورہ فاتحہ کے ذمہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو کر انسان جب کہتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، دائیں بائیں سے بالکل اپنا تعلق کاٹ کر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو۔ اب یہ توجہ وجہ تو اگر یہ ہے چہرہ تو ہم نے کر دیا خانہ کعبہ کی طرف، اندر سے ہماری روح متوجہ نہیں ہوئی، وہ سوئی پڑی، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا ہے؟ ظاہری بات تو پوری ہو گئی، نماز کا ثواب ہو جائے گا، فرض کی ادائیگی کا ثواب مل جائے گا، لیکن وہ اصل نماز تو حاصل نہیں۔ یہ ہے وہ بات کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اے نبی جب میرے بندوں کی روحیں بیدار ہو، توانا ہو جائیں، حیات تازہ سے وہ ہم کنار ہو جائیں، اور پھر وہ میرے بارے میں پوچھیں، وہ میرا تقرب حاصل کرنا ہے، تو آپ سے پوچھیں تو کہیے میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ ہے وہ دعا، میں ہر پکارنے والے کی پکار، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جہاں کہیں بھی مجھے پکارے، اذا دعان، اس میں در حقیقت وہ مفہوم آ گیا ہے where and then where ever، آپ اپنے گھر میں ہو کر پکاریں اللہ کو، آپ بستر پر لیٹے ہوئے پکاریں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہاں ٹھیک ہے، بعض مقامات بعض اوقات قبول دعا کے لیے زیادہ سازگار ہے، حرم میں جا کر دعا مانگی جائے، اور منا میں عرفات میں خاص طور پر، جبل رحمت پر خاص طور پر، ملتزم جو ہے کعبے کا اس پر خاص طور پر، وہ ایام بھی ہے خاص، لیکن یہ نہیں ہے کہ بقیہ دنوں میں آپ کے اور اللہ کے درمیان کو بڑا فاصلہ ہے۔ یہ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے دور ہے دور ہے دور ہے، پاک ہے پاک ہے پاک، تم ناپاک ہو ناپاک ہو ناپاک ہو، اور تم تو بڑی پستی میں پڑے ہو، تم اللہ سے براہ راست ہم کلام نہیں، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو، ان کی چاپلوسی کرو، ان کو بھی جو ہے چادریں چڑھاؤ، ان کو نذرانے پیش کرو، یہ ہے بدترین ایکسپلائٹیشن جو مذہب کے ذریعے سے نوع انسانی کی ہوئی۔ یہ 2 ایکسپلائٹیشن دنیا میں ہوئی ہے تاریخ انسانی میں، ایک بادشاہوں کی طرف سے خراج دو ہمیں، محنت تم کرو گے کھیت میں، آدھا حصہ ہمارے پاس آئے گا، ہم عیش کریں گے، ہم سٹینڈنگ آرمیز رکھیں گے تاکہ ذرا تم بغاوت کرو تو تمہارا سر کچل دیا جائے۔ یہ ایکسپلائٹیشن بدترین، مانگنے والا گدھا ہے، صدقہ مانگے یا خراج۔ دوسری طرف ہم بادشاہ ہیں، ہم چندر بنسی سورج بنسی خاندان ہیں، ہم راجپوت ہیں، حکومت کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ پنڈت پروہت جو ہے وہ بھی کہیں گے کہ ٹھیک ہے، نصف لی و نصف لک وہذا قوم جاہلون، یہ عوام جو ہے ان کا خون چوسو، ہمیں یہ نذرانے پیش کریں، بتوں کو آ کے چڑھاوے چڑھائیں اور تمہیں خراج دیں اور ٹیکس دیں، they are to be exploited۔ اسلام نے آ کر دونوں کا خاتمہ، کوئی ملوکیت نہیں، زکوٰۃ ہے تو غربا کے لیے، بادشاہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو غربا کے لیے، لہذا کوئی ٹیکس نہیں۔ نمبر 2، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے
کسی دربان، کسی جو ہے پہرے دار کی مٹھی گرم کرنے کی ضرورت نہیں. جب چاہو ہم کلام ہوگا. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ تو تم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے. ہم تو ہر وقت کہتے ہیں، ہر شب کو آخری لمحات جو ہے، آخری جو گھنٹے ہیں رات کے، سمائے دنیا تک ہم نزول فرما لیتے ہیں تمہارے لیے. اور پکارنے والا پکارتا ہے، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں. حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں. تم ہی سوئے رہتے ہو، انٹا غفیر رہتے ہو، تمہیں ہماری طرف توجہ نہیں. اگر ہماری طرف متوجہ ہو جاؤ تو جیسے کہ اقبال نے کہا کہ میرے لیے یہ دربان جو ہے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے. اور یہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے، ہمارے ہاں وہ پی جو جماعت بنی تھی ایک، اب اس میں 2 پی اور ایڈ ہو گئی، پی پھر وہ پیٹریٹ، اور اس سے آئے اپنی پہلے پارلیمنٹیرین کی پی آ گئی اور پھر پیٹریٹ کی، 5 پی ہو گئی. اسی طرح گنتی ہے ہندوستان میں پنڈت، پروہت اور پجاری، 3 پے تو یہاں تھی. پیر ایران کا پیر، اور پوپ اور پادری، یہ سب پے سے شروع ہوتے. اور یہ سب در حقیقت جو ہے شروع ہونے والے الفاظ، یہ در حقیقت انسانوں کی بدترین ایکسپلائٹیشن ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں ایک تقاضا ہے، پھر اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، میں اس آیت کو میگنا کارٹا جسے کہا جاتا ہے حقوق انسانی کا سب سے بڑا چارٹر، میں اس سے کہیں بڑا چارٹر قرار دوں کہ اللہ کہتا ہے مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے کسی واسطے کی، کسی وسیلے کی کوئی حاجت نہیں، جب چاہو مجھ سے ہم کلام ہو. ہاں ایک شرط ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میری بات بھی قبول کریں، میرے احکام کو میرے فرامین کان سے کھول کر سن پر دل سے عمل کریں. یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگا کہ ہم تمہاری دعائیں قبول کریں اور تم ہماری باتوں سے پہلو تو ہی کرو، سنی انسنی کر دو. یہ نہیں، یہ ایک 2 وے تعلق ہے جسے آج کل کہا جاتا ہے بائی لیٹرل تعلق ہے. بائی لیٹرل تعلق ہے اللہ اور بندے کے درمیان. بندہ توبہ کرتا ہے معاصی سے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے بھی لفظ تواب ہے، وہ بھی اپنی رحمت کے ساتھ دوبارہ بتائے. تم اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ ہے 2 طرفہ بات. اسی طریقے سے تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب اور جہاں، ویئر اینڈ وین وہ مجھے پکارے. لیکن لازم ہے فلیستجیب، وہ بھی میرا کہنا مانے، میرے فرامین کو کھلے کانوں سے اور تہہ دل سے اس پر عمل کرے. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پر ایمان پختہ رکھے، یقین اس کے ساتھ مجھے. لعلہم یرشدون، اب یہ سب سے بڑا لفظ آ گیا تاکہ انہیں رشد حاصل ہے. رشد، فوز، فلاح، رشد، یہ کئی الفاظ ہیں. فوز فائز، فلاح مفلحون، رشد راشدون. اور یہ لفظ استعمال ہوا صحابہ کرام کے لیے سورہ حجرات میں، اولئک ھم الراشدون. تو گویا کہ یہ بلند ترین منزل ہے انسان کے، اگر اس کا یہ تعلق اللہ کے ساتھ آئے، دعا کا ہم کلام ہونے کا رشتہ اس کو قبول مل جائے. اب آخری بات جو آخری آیت جو ہے اس رکوع، بظاہر اس کا تعلق نہ روزے سے نہ رمضان سے، اکل حلال اکل حرام سے روکا گیا ہے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور دیکھو اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے مت کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام، اور نہ ہی اپنے مالوں کے ذریعے سے حکام تک پہنچو. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، کہ تم لوگوں میں سے کسی کا مال گناہ کے ساتھ ناجائز طور سے ہڑپ کر، رشوت دے کر، اور اپنے حق میں کوئی غلط فیصلہ کروا لو. وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے یہ کہا. بظاہر تو نہ روزے سے تعلق ہے نہ رمضان سے، پھر اس رکوع میں کیسے آ گیا؟ بڑا گہرا تعلق، اول و آخر کا تعلق. پہلی آیت میں مجرد رمضان روزے کی جو فضیلت بیان کی گئی تھی یا حکمت، آیت کیا تھی؟ تقویٰ. یہ تقویٰ کا معیار ہے. تقویٰ جو ہے ظواہر کی بنیاد پر نہیں ہے، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ ظواہر بھی دین کا حصہ ہے. حضور کی سی وضع قطع اختیار کرنا یقیناً ایک نیکی کا کام ہے، ہر چیز میں حضور کے نقش قدم پر چلے، لیکن یہ ظواہر پر نہیں ہے. تب تقویٰ دل میں ہو. التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا. 3 مرتبہ حضور نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوگا، تقویٰ یہاں. جب یہاں ہوگا تو پورے وجود میں سیاحت کرے. لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے؟ عقل حلال، جو مشکل ترین، حرام کا لقمہ نہ آئے. ورنہ جیسے کہ کہا گیا ہے دعا کے بہترین مقام پر پہنچ گئے
حرم کعبہ کے ملتزم کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو اور دعائیں کر رہے ہو، اب اس سے زیادہ دعا کی قبولیت کا کون سا وقت؟ یا آپ کھڑے ہو گئے جبل رحمت کے اوپر سب سے اونچے مقام پر جا کر اور آپ نے 2 گھنٹے سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اے اللہ یا رب یا رب، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسے بہت سے لوگ، رجل یطیل السفر اشخص اغبرا، ایک شخص ہے سفر کی وجہ سے بہت لمبا سفر کر کے دربادہ تھکا بازا ہے، اور اس کا وہ احرام جو ہے وہ بھی میلا کچیلا ہو چکا ہے۔ ظاہر بات ہے آج کی بات نہیں ہو رہی ہے، جبکہ آپ 4 گھنٹے میں تو پہنچ گئے جدہ اور پھر 2 گھنٹے میں مکہ پہنچ گئے اور جا کر 2 گھنٹے میں آپ نے جو ہے عمرہ کیا اور بات چھٹی، احرام کھل گیا۔ تو اس میں کہاں وہ احرام میلا ہوگا اور کہاں آپ کا بیل کچیل ہوگا اور کہاں آپ کے جسموں سے جو ہے پسینوں کی بو آئے گی؟ نہیں، لیکن جو یہ سب کرتے